السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ہر سال 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مائنورٹیز کے حوالے سے پاکستان کا بین المذاہب ہمانگی پہ یقین رکھنے والا وہ ملک جس نے ہمیشہ اقلیتوں کی نہ صرف بھرپور نمائندگی کی ہے بلکہ اقلیتوں کی وہ تمام جو ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے اس کے لیے اپنے تمام لوازمات کو پورا کیا ہے۔ بہت سارے اس کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ کرتارپور راہداری کی ہم بات کریں، بابا گرو نانک تک ایکسیس دی ہے، اس میں جو اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بچھایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ابھی چکوال میں جو ہم نے ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ہم نے ہندو برادری کے لیے 400 سے زائد جو ہے ابھی کمرے ریسنٹلی جو ہے نا ان کے لیے جو ہے رہائش گاہ کا بندوبست کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان عرصہ دراز سے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ہمارے بانی ہیں، انہوں نے اپنے تاریخی خطاب میں کہا تھا کہ مذہبی عقیدے کی بنیاد پر کسی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، یہاں بلا تفریق ہر ایک کو برابر حقوق حاصل ہیں اور ہر شہری آزاد ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، اس پر منوان عمل درآمد کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اقلیتیں پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور پاکستان نے اقلیتوں کے مثبت کردار سے اس بات کا ثبوت بھی ہے، اور پاکستان نے متعدد بار اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے کہ ملک میں مذہبی، لسانی اور صنفی امتیاز سے بالا تر ہو کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی پاکستان نے کیا۔ 2009 میں پہلی مدت صدارت کے دوران 11 اگست کو اقلیتوں کا دن جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کی تمام تر جو پہلو ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور ماہرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیلسن عظیم، پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا بہت شکریہ، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں۔ سینیٹر گیان چند صاحب بھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ سردار گوپال سنگھ چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین پنجابی سکھ سنگت پاکستان، اور اس وقت ویڈیو لنک سے ہمارے ساتھ آپ نے جوائن کیا ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا نیبر کنٹری جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان پر بے بنیاد جھوٹا الزام اور پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ آپ ذرا خود بتائیے گا سر، یہ جھوٹا پروپیگنڈا اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے ذرا بتائیے گا سر۔ میں تو یہ کہوں گا، سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اور دوسرا میں شکر گزار ہوں پاکستان کی گورنمنٹ کا، جنہوں نے 11 اگست کو اقلیتوں کی سروسز کو ریکگنائز کرنے کے لیے، ان کے تشخص کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے یہ دن مخصوص کیا ہے اقلیتوں کے ساری سروسز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ میں ان کے شکر گزار ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کا جو جھنڈا ہے، پاکستان کے جھنڈے میں واضح طور پہ جو سفید رنگ ہے وہ اقلیتوں کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں پہ ہماری باقاعدہ طور پر ایک منسٹری موجود ہے مذہبی امور کی، لیکن اس کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمونی ہے، بین المذاہب ہمانگی ہے، ہم تو ایک ریکگنیشن اس حوالے سے بھی دیتے ہیں۔ یہ منفی پروپیگنڈے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اچیو کیا کرنا چاہتا ہے یہ ہمارا نیبر؟ منفی پروپیگنڈا یعنی اس نے صرف اس بات پہ ہی منفی پروپیگنڈا نہیں کیا، بلکہ ہر اچھی بات پہ انہوں نے نیگیٹو نریٹو ڈیولپ کیا، نیگیٹو بات کی ہے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے گروباں پکڑے، ایک دوسرے سے لڑے، ایک دوسرے سے اختلاف کرے۔ لیکن پاکستان کی مسیحی کمیونٹی، جس نے روز اول سے اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اور اس کی بناوٹ میں، اس کو بنانے میں ان کا کلیدی کردار ہے، اور وہ اپنے اس کردار کو مینٹین کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے صحت ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے ڈیفنس ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، اس میں اپنی نمایاں خدمات سر انجام دی ہے، اس لیے کہ وہ اس ملک کو اون کرتے ہیں، بالکل اس ملک کو تسلیم کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچوڑنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ اور انڈیا نے تو وہ ہے، انہوں نے ہر پہلو پہ ایسی بات ڈھونڈنی ہے جس کی وجہ سے وہ پروپیگنڈا کریں۔ ہم اس پروپیگنڈا کے خلاف ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیحی اقلیتیں اور دوسری اقلیتیں اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی تہوار مناتی ہیں، مذہبی مقامات پر جاتی ہیں،
ان کو جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ اور ان مذہبی رسومات میں جو ہے وہ مسلمان اور ہر پاکستانی شرکت وہ کرتے شامل ہوتے ہیں, اس کی ارینجمنٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں, اس کے مذہبی پروگراموں میں بھی شامل ہوتے ہیں. بالکل. یہ جو آپ کا نقطہ ہے, میں اسی حوالے سے سردار گوپال سنگھ چاولہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر, یہ جو اقلیتوں کے حوالے سے, کیونکہ ہم اس چیز پہ زیادہ زور اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری ایک ریکگنیشن ہے, پوری دنیا جانتی ہے, سینٹ میں اقلیتوں کی پارلیمانی کاکس قائم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے, یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف بابا گرو نانک کے جو پیروکار ہیں, ان کے ساتھ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہمیشہ سے رہی ہے, ہم نے انفراسٹرکچر بنایا ہے اور ہمیشہ سے جو ہے ان کی سپورٹ بھی کی ہے. اسی طرح چکوال میں اگر ہم دیکھیں تو چکوال میں ہم نے کٹاس راج بنایا, اس کٹاس راج میں جو ہے ہماری جو ہے نا انفراسٹرکچر بچھایا, ان کے لیے رہائش گاہ کے بندوبست کر رہے ہیں, مزید اس پہ جو ہے ڈیولپمنٹس جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم بدھا کے چاہنے والے اور مذہبی ٹورزم جو ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن میرا نقطہ یہ کہ یہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ آخر اس پروپیگنڈے سے اچیو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ مزید ہندوستان میں جو ہے وہ جو اقلیتیں ہیں ان پر مظالم ڈھانا چاہتا ہے, ظلم کرنا چاہتا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے وسادت سے جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں سب کو ست سری اکال, السلام علیکم, سلام کہتا ہوں. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے, اور ایسا گلدستہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے پھول پائے جاتے ہیں, اور سب کو ایک پوری طرح مذہبی آزادی حاصل ہے. ہمارا جو ننکانہ صاحب ہے, ہمارا جو یہ پورا پاکستان ہے, ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جتھے بابا پیر ترے پوجا آسن تھاپن سوا. تو یہ گرو نانک صاحب کا شہر ہے, گرو نانک صاحب کی دھرتی ہے, گرو نانک صاحب کا ملک ہے. بالکل. تو ہم یہاں پہ نتمستک ہوتے ہیں. اس دھرتی کو, اس پاکستان کو ہمارا سلام ہے. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں, مجھے ناز ہے اس بات پہ کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں. جی, سردار صاحب سے جو ہے وہ دوبارہ ہم اپنا رابطہ بحال کریں گے. سینیٹر گیان چند صاحب کنٹینیو کیجئے گا. سر, صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام بھی آیا ہے اور انہوں نے اقلیتوں کے تحفظ اور قومی ہم آہنگی کی عزم کی تجدید کے دن کا کہا ہے. یہ 2009 میں جب ان کا دور اقتدار تھا, پہلی مرتبہ جو ہے صدارت کے دوران انہوں نے 11 اگست کو جو ہے وہ اقلیتوں کا قومی دن قرار دیا تھا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ بہت خوشان بات تھی کہ ویسے اور قائد اعظم کے جو 11 اگست کی اسپیچ تھی اس میں جو برابری کے حقوق دیے گئے تھے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جناب آصف علی زرداری نے ایک قدم آگے بڑھایا اور 11 اگست کو انہوں نے مینارٹیز ڈے ڈکلیئر کر دیا. نہ صرف مینارٹی ڈے ڈکلیئر کیا بلکہ مینارٹیز کے لیے 5% کوٹا مختص کر دی. اور سینیٹ ایسا ادارہ تھا جہاں پہ نان مسلمز کی کوئی نمائندگی نہیں تھی, سینیٹرز لیے تھے, لیکن انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی ایک پروٹیکشن دے دیا کہ جو بھی سینیٹ کا ایوان بنے گا اس ایوان کے اندر ہر صوبے سے کم از کم ایک جو سینیٹر ہے وہ موجود رہے گا. اس طرح سے ایک میسیج دیا گیا کہ پاکستان کو, جہاں پہ ایک طرف سے ہم دہشت گردی میں پھنسا ہوا ملک کہتے ہیں, جہاں پہ ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, ایکسٹریمزم کے چیلنجز ہیں, وہاں کے نان مسلمز مائنارٹیز جو ہیں جو پوری دنیا میں ولنریبل ہے. اور آگے جا کر ابھی تو مائنارٹیز کے لیے ایک کمیشن بن چکا ہے جو ان کے رائٹس کو دیکھے گا. جی. ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے جو مائنارٹی رائٹس پہ ڈیٹیلڈ جو ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پھر وہ ایک مندر مینجمنٹ کمیٹی, ان کی کوئی بھی پراپرٹیز ہے ان کے لیے. تو ان جنرل اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر ہم جو بھی ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں پہ باقی ملک کے حالات میں باقی شہریوں کی طرح رہ رہے ہیں, ہمیں کسی قسم کی پابندی کا فیس نہیں کرنا پڑ رہا ہے.
اور اپنے تعلیمی اداروں ہو, اپنے عبادت گاہیں ہو, وہاں پہ ہم اپنی طرح سے جا سکتے ہیں, عبادتیں کر سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں, ایکول اپرچونٹیز میں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. پہلے کچھ ٹائم پہ یہ تھا کہ بھئی ہمارے آرمڈ فورسز میں خاص طور پہ ہندوز کو نہیں لیا جا رہا تھا, لیکن کچھ ٹائم سے یہ ہوا ہے کہ آرمڈ فورسز میں بھی ہندوز کے شیڈول کاسٹ کو لیا گیا ہے. اس میں اسپیشلی ڈاکٹرز کور کا میں ذکر کروں گا, وہاں پہ تو کرنل, لیفٹیننٹ کرنل اور کرنل لیول پہ ایک اچھی خاصی سر تعداد ہے. ملک کے چیف جسٹس, ملک کے چیف جسٹس سے لے کر بہت بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر جو ہے, منصب پر جو ہے فائز رہے ہیں. یقیناً ہمارا چیف جسٹس بھی رہا, پھر ہمارے میں پیپلز پارٹی کا اس کے لیے نہیں, لیکن ان جنرل بات کرتا ہوں تو سندھ کی گورننس میں بھی ایک منسٹریز میں, اسپیشل افسرز میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہاں پہ نان مسلم مائنارٹیز کو دیا ہوا ہے. تو یہ زرداری صاحب کا ایک ویژن ہے کہ میں پاکستان اس طرح کا بناؤں جو قائد اعظم نے سوچا تھا, جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دی, بے نظیر صاحبہ نے جان دی. وہ پاکستان ایک سب لوگوں کے لیے ایک بڑے سکون سے پرامن طریقے سے رہنے کے لیے ہو, تو اس پہ کام چل رہا ہے. لیکن ہمارے چھوٹے موٹے ایشوز تو اپنی جگہ پہ, لیکن ان آل جو ہے وہ نان مسلمس فیل کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو 11 اگست کی اسپیچ کی تھی کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, اپنے مسجدوں گردواروں میں جانے کے لیے, آپ کسی بھی صورت میں کسی باقی شہریوں سے مختلف نہیں ہے, آپ کو ایکول اپرچونٹیز ہوں گی. بالکل, تو اس طرف ہمارا سفر. جی بالکل سینیٹر صاحب, آپ نے بڑا یہ اہم نقطہ اٹھایا ہے. سردار صاحب, آپ سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کا قانون پاس کرنے والے, گاؤں رکشک کے نام پہ مسلمانوں کا قتل کرنے والے, گولڈن ٹیمپر والے, گجرات کے قاتل, اور وہ جو شہریت ختم کرنے والے, معطل کرنے والے, وہ جب اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جب انڈیا یہ کہتا ہے نا کہ سب سے بڑا سیکولر ملک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیم آن انڈیا, وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہاں پہ سکھ, وہاں پہ مسلمان, وہاں پہ مسیح, وہاں پہ باقی تو ہے ہی ہے. جو لو کاسٹ والے ہندو ہیں نا, سب سے زیادہ متاثر ہیں. جی ہاں, جو وہاں پہ ادھر ہے, جو وہاں پہ ویش ہیں, سب سے زیادہ وہ متاثر ہیں. اور وہ صرف بھارت کو, وہ صرف ہندوستان بنانا چاہتے ہیں, مگر یہ ہندوستان نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں, مگر وہ اس کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہندوستان نہیں ہے. میں پاکستان جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ ہندوستان بنانا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان نہیں بنا, اگر وہ ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو وہ دلتس کو, شودرس کو, نچلی ذاتیں جو وہ کہتے ہیں جس پہ کبھی ہم نے یقین نہیں رکھا, وہ برہمنستان بنانا چاہتے ہیں. وہ برہمن کی دھرتی, یعنی شیو میں یہ برہمن اور RSS کے چند لوگ رہیں گے. تو یہ سوچ جو ہے یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے اس خطے کو؟ یہ سوچ ہی جو ہے یہ منفی سوچ ہے. وہ ہندوستان, ان کی حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, لیکن پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ نان مسلم ہیں چاہے مسلم ہیں, ایکول ہے. ہم سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کی, کسی بھی جگہ پہ پڑھنے کی, کسی جگہ پہ موو کرنے کی. ہمیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اور اسی لیے جو منارٹیز کے لوگ ہیں, خصوصاً میں کیونکہ ریپرزینٹ کرتا ہوں کرسچن کمیونٹی کو, میں کہتا ہوں کرسچن وفادار قوم ہے. انہوں نے ہر وقت ہر موقع پر وفاداری کا ثبوت دیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے وفاداری کی. بالکل, نو ڈاؤٹ. انہوں نے ہسپتالوں, درس و تدریس سے بہت بڑا کردار ہے درس و تدریس میں, کردار ادا کیا کہ اس قوم کو, یہ جو لوگ 47 کے بعد آئے ہیں, ان کی تربیت
بہتر طریقے سے کی جائے، اور انہوں نے کی۔ اس کے بعد میڈیکل سروسز پرووائڈ، جی سب سے یہ زیادہ پیار اور محبت کا ایک علامت ہے، وہ انہوں نے کی۔ ہمیں تو کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ سروس نہ کریں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہی محبت، پیار کا اور تدریس کا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو منافرت ہے، یہ جو نفرت ہے، یہ نفرت انڈیا میں ہی ہے، اپنی منارٹیز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ نہ ادھر کرسچن محفوظ ہے، نہ لو کاسٹ ہندو محفوظ ہے، وہ صرف اپر ذات کے جو کیٹیگری ہے ان کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں، اور ان کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ڈسپیوٹڈ کشمیر ہے وہاں بھی آ کے اپنا تسلط بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس خطے کو بھی ہندوستان میں شامل کیا جائے۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور ان کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنا فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے بات کی، سردار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جس طرح ڈاکٹر نیلسن صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اقلیتی برادری کا بہت پازیٹیو رول ہے۔ آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ جہاں پہ خالصہ کی تحریک کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ان کی بیسک رائٹس کی بات ہوتی ہے، ایون کہ ابھی بھی کینیڈا، برطانیہ، کئی ممالک میں ریفرینڈم بھی ہوا، پاکستان نے ان کی آزادی کے لیے، ان کے بیسک رائٹس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی۔ کیا یہ کیوں اتنی تکلیف ہے؟ کیوں بار بار جو ہے وہ اتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں سکھ برادری پہ بالخصوص؟ یہ آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ کانگریس جو ہے وہ بھی اس میں اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ جو ہے بی جے پی، اور خاص طور پر اب یہ آر ایس ایس کی جو شکل اور لبادہ اوڑھ دی ہے اس نے؟ ایسے ہے جیسے کہ پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کے ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو، چاہے وہ آرمی کے ہو، سب نے ہی اقلیتوں کو پورا تحفظ دیا ہے، سب نے اقلیتوں کو پوری آزادی دی ہے، سب نے اقلیتوں کے ساتھ پورا پیار کیا ہے۔ جی سیم اسی طرح انڈیا میں چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ بی جے پی ہو، یہی دو آتے رہتے ہیں، ان سب نے اقلیتوں کے ساتھ پوری طرح مظالم ڈھائے ہیں، کیونکہ یہ خود نہیں کرتے۔ ان کے جو بدنام زمانہ رو ہے وہ ہمیشہ ہی سکھوں کو، مسلمانوں کو، دلتوں کو، کرسچنوں کو، چھوٹے ذات کے ہندوؤں کو، سب کو لتاڑتے ہیں، سب کو بے عزت کرتے ہیں، سب کی ہر طرح کی۔ وہ اب پنجاب کو دیکھیں، پنجاب کو انہوں نے لتاڑا، ہماری نسل کشی کرنے کی کوشش کی، ہمارے بچوں کو انہوں نے شہید کیا، ہمیں نشوں پہ لگایا، چیٹا وہاں پہ عام کیا، ہمارے پانی کھوئے، ہمارے ہر طرح کے حق جو ہیں انہوں نے حق تلفی کی ہے۔ اور بلکہ سردار صاحب معذرت کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سردار صاحب اناج بھی جو ہے وہ بھی بابا گرو نانک کے چاہنے والوں کی جو ہے وہ کرامات ہے، یہ ان کی محنت ہے جو آج تک وہ اناج کھاتے ہیں، اور ان کسانوں پر بھی انہوں نے بلڈوزر چڑھا دیے۔ 60% انڈیا کا جو اناج ہے وہ پنجاب سے پورا ہوتا ہے، بالکل، مگر وہ پنجاب کو پھر بھی رائٹ نہیں دیتے، کیونکہ وہ انڈیا کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں کہ وہ صرف ہندوؤں کا ہے، اور وہ بھی صرف جو اپر کاسٹ والے ہندو ہیں ان کا۔ مگر دنیا اب جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو گئی ہے، اب سکھ قوم جو ہے وہ اپنی آزادی چاہتی ہے، وہ خالصتان چاہتی ہے، ریفرینڈم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اپنے حقوں کے ذریعے۔ اور جو انڈیا ہے وہ جیسے ابھی انہوں نے خود حملے کیے ہیں امرتسر پہ، باقی پہ، اور آپریشن سندور کا نام دیا، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسی طرح اگر آپ 1947 سے دیکھ لیں آج تک انہوں نے ہمیں لتاڑنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے بھی ان کا پوری طرح یہ کیا ہے، ان کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے حقوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح میں ان کے طرف نہیں زیادہ جانا چاہتا، میں پاکستان کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ آپ مسجدوں میں، مندروں میں، ہر جگہ پہ آزاد ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 1947 میں جیسے حالات ہوئے، جیسے سکھوں اور مسلمانوں کو لڑایا گیا، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں وہ ایسے نہ ہوتے، مگر آج پاکستان میں ہمارے مذہبی مقامات بالکل محفوظ ہیں، ہمیں پوری طرح آزادی حاصل ہے،
اور آج ہمارے جو پیلگرمز آتے ہیں ان کو وہاں سے ڈرایا جاتا ہے، پاکستان جاؤ گے یہ ہوگا، لوگوں نے پتہ نہیں کاندھوں پہ بندوقیں رکھی ہوگی، بڑے ڈر ڈر کے لوگ آتے ہیں، مگر وہ جب ہمارا پیار دیکھتے ہیں، جب ہمارا خلوص دیکھتے ہیں، پاکستان گورنمنٹ کی، پاکستان سے گردوارہ پربندھک کمیٹی، ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، ہماری مینجمنٹ، سب کا جو پیار دیکھتے ہیں، لوگوں کا پیار دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے سفیر بن کے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آتے ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے جاتے ہیں، اور یہ ہمارا فخر ہے، ٹھیک اور ہے، ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ صحیح آپ نے کہا۔ گیان چند صاحب یہ بتائیے کہ اقلیتوں کی جہاں ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، تو مائنورٹیز کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، سٹیزن رائٹس بھی ہوتے ہیں، گو کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جو ہے وہ باسی ہیں، کیوں ان پر سفری پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کیوں ان کو کٹاس راج نہیں آنے دیا جاتا، کیوں ان کو بابا گرو نانک تک ایکسیس نہیں دی جاتی ہے، کیوں ان پر جو ہے راستے میں ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ پارلیمانی وفود کی سطح پر کوئی حکمت عملی ایسی بنائی ہے کہ پوری بین الاقوامی دنیا اور انسانی حقوق کونسل اور ان کے جو علمبردار ہیں ان تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ اس ظلم کے آگے جو ہے دیوار کھڑی کی جائے؟ دیکھیں، ہمارے ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، اور چائنا ہے۔ چائنا تو خیر اپنی طور پہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے اور اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اگر افغانستان اور انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ پل رہی ہے۔ وہ لوگ وہ انسانی حقوق کی بات تو کرتے ہیں، جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو وہ رائٹس نہیں دے رہے ہیں۔ آپ تو کٹاس راج کی طرف یا سکھوں کو اپنے مذہبی جو تہواروں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ود ان دا انڈیا، یہ ہمارے پاکستان اور انڈیا کی بات ہوگی، لیکن ود ان دا انڈیا وہاں کے دلتوں کے ساتھ کیا ہے، وہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ڈاکٹر نصر الدین صاحب کیا پیغام دیں گے، جس طرح ڈاکٹر گیان چند نے بھی کہا کہ ود ان انڈیا، ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ جو اپنی نچلی ذاتوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوتا ہے، باقی تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ اسپیکرز مائک بند کر دینا اور اذان پہ پابندی لگا دینا، یہ تفریق اور یہ نفرت جو ہے یہ اس پورے خطے کے لیے کتنا خطرناک ہے، بنی و انسان کے لیے، انسانیت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ میرا بھائی، یہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ کسی کو ایکسیپٹ نہ کرنا، کسی کو برداشت نہ کرنا۔ فیتھ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا فیتھ ہے، بالکل، اور اس فیتھ میں وہ آزاد ہے، وہ آزاد ہوگا، اس کا ذہن آزاد ہوگا تو پھر ہی آگے کوئی بات بنے گی نا۔ اگر کسی پر اذان سننے کی، اذان دینے کی پابندی ہوگی تو وہ تو کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا، اور نہ ہی یہ اخلاقی طور پہ یہ ایک اچھا میسج ہے۔ اب انڈیا تو یہ کرتا ہے کہ یہاں سے جو کچھ مقامات انڈیا میں بھی ہیں جو یہاں کے ہندو اور سکھ برادری جا کے اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو ویزا نہیں دیتے۔ بالکل، لیکن ہمارے ہاں ہم تو انہیں ویزے دیتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہے انڈیا اور پاکستان کا فرق۔ اب پیچھے جو چند مہینوں میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے آ کے ہمارے ہاں دہشت گردی ان علاقوں میں مساجد پر حملے، مساجد پر، ان علاقوں میں جہاں مساجد تھی، یہاں مدرسے تھے، امرتسر پہ حملہ کر دیا، ان پہ امرتسر پہ خود ہی حملہ کر دیا، اور کہا کہ یہ پاکستان نے کرایا۔ ہمارے جہاں بھی حملے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ ہوئے ہیں، ہمارے سول پہ تو نہیں ہوئے۔ ہم نے تو کسی مدرسے پر، کسی گردوارے پر، کسی مندر پر تو حملہ نہیں کیا۔ یہ ہے اخلاقیات کی بات۔ اب ہم جو ہے اخلاقیات کے لحاظ سے ہم ذرا میچور ہیں، ہم فیصلے بھی کرتے ہیں تو اخلاقیات کی بنا پر فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ اخلاقیات تو کسی کو نہیں کہتی کہ اس کا فیتھ یہ ہے تو اس کو تباہی کر دو، اس کو آزادی نہ دو، بالکل، اس کے ساتھ سلوک نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہ کنونشنز ہوتی ہیں کرسچنز کی، اس میں کرسچنز سے آدھی تعداد جو ہے وہ مسلمز کی ہوتی ہے، ہندوز کی ہوتی ہے،
सिख बरादरी की आती है, सियालकोट में जो ईस्टर हो, कन्वेंशन है, क्रिसमस हो, हम आते हैं, हर शिरकत आते हैं, करते हैं। एक दूसरे को विश करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के लिए पार्टी अरेंज करते हैं। ये है एक हमांगी, बिल्कुल एक दूसरे को तस्लीम करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, फिर ही माशरा चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने बर्दाश्त से बोला, इसी से मैं कंक्लूड करूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैंसल अजीम साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, सरदार गोपाल सिंह चावला साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में जिस मज़हब के मानने वाले, पाकिस्तान ने हमेशा उनका एहतराम किया है, उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा है, क्योंकि हम जिस नबी के पैरोकार हैं उन्होंने हमेशा अक़लियतों का एहतराम किया है, ख्याल रखा है, नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम अपने हिंदुस्तान, अपने जो पड़ोसी है, बदकिस्मती से जो हमारा पड़ोसी, अब हम बदकिस्मती ही कहेंगे, हमारी बैड लक है कि ये हमारा पड़ोसी है, अब क्या करें, बदल भी नहीं सकते। उसे ये पैगाम ज़रूर देते हैं कि आप सेकुलर का जो बार बार भाषण देते हैं उसे ख़त्म कर दें। हिंदू इंतहा पसंद रियासत की तरफ आप लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में एक ख़तरा बन रही है। ये आरएसएस, चाहे उसमें बजरंग दल हो, शिव सेना हो, या जो उनकी ज़ैली तंजीमें हैं, वो अक़लियतों पर मज़ालिम ढाकर उसको शेव की धरती करार देते हैं। जबकि शेव की तालीमात भी आप उठा के देख लें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप ख़ुद जाकर जायज़ा लें और आप अंदाज़ा लगाएं। किसी पर जुल्म करना, किसी का कत्ल करना, किसी पर खून बहाना किसी का किसी मज़हब में जायज़ नहीं है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मसला फ़लस्तीन और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है यूरोप के बाद, अब ये हालात बदलते जा रहे हैं, पूरी दुनिया अब हक़ाइक़ का सामना करने को तैयार हो गई है। इदराक हो रहा है कि जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं गज़ा के निहत्ते बच्चों पर, यह सिलसिला रुकना चाहिए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक से कबल मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। ये बुरी ख़बर है इज़राइल के लिए, लेकिन ये एक हकीकत है कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत थी, उसे एक आज़ाद रियासत होना चाहिए। ये हमारा ठोस मौक़िफ़ है, बल्कि अब अक़वाम आलम इस बात का इदराक कर रही है। इसराइली फ़ौज मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, मोहलिक वार कर रही है, सहाफ़ियों पर हमला कर रही है। अल जज़ीरा की बात करें, दीगर जो ख़ास तौर पर अखबारात हैं उनके नुमाइंदों पर हमला कर रही है, उन्हें शहीद कर रही है, कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म किया हुआ है। और ऐसी सूरत हाल में मकबूजा मगरबी किनारे में हुकूमत करने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी की बात की गई है, और ये इत्तफ़ाक़ पाया गया है कि इज़राइल के पुरअमन और महफूज वजूद के हक़ को तस्लीम करने की दोबारा तौसीक़ की जाएगी या की गई। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है वो इज़राइल बैकफुट पर नहीं जाना चाह रहा, जबकि उसे बैकफुट पर अब जाना पड़ेगा, क्योंकि फ़लस्तीनी रियासत को जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया भी तस्लीम कर रहा है, यूरोप ने भी इसको अब तस्लीम किया, फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया, दीगर ममालिक भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। सरफराज अहमद राना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के अकमल शहज़ाद घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार। अकमल शहज़ाद साहब, बतदरीज और बड़ी तेज़ी से फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसकी वजूहात है? एक बढ़ते हुए मज़ालिम इसकी वजह है, या इज़राइल की बौखलाहट इसकी वजह है, या इज़राइल की अपने दोस्त ममालिक के साथ जो गद्दारी, दो नंबरी, या हम उसे ये कह सकते हैं कि झूठ है?
بخاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فلسطین کا اور جو فلسطینی ہیں ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور وہ خوراک کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو ان کو ٹریپ کر کے فلسطینی جو ریاست ہے وہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرتی ہے اور ان بیچارے بھوکے لوگوں کو بھی مارتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو عالمی ضمیر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہالوکاسٹ کا بہانہ بنا کے جس طریقے کے ساتھ یہودی جو ان کے انتہا پسند ہیں، انہوں نے ظلم کا بازار فلسطین میں کئی دہائیوں سے گرم کر رکھا ہے، اور جو دنیا کے نام نہاد علم بردار ہیں امن اور لبرلزم کے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، حکومتیں خاص طور پہ۔ لیکن عوام جو ہے اس حالیہ کرائسس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ فلسطینی تو ظلم کا شکار ہیں ہی، اور وہاں تو ایک احتجاج اور مجبوری لاچاری کی کیفیت جاری ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ بھی اپنی حکومت کے خلاف وہ باہر نکل آئے ہیں، اور بار بار نکل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ پیس، اور پیس اسی طرح ہو سکتا ہے جو دو ریاستی سلوشن جو آلریڈی پوری دنیا جس کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی کھلے دل کے ساتھ جو آسٹریلیا یا دوسرے ممالک ہیں وہ اس کو فلسطین کو انہوں نے پہلے تسلیم نہیں کیا تھا ریاست کے طور پہ۔ اب یہ ہے کہ جو عوامی پریشر ہے، آپ سڈنی میں دیکھیں کہ گزشتہ دنوں جو اتنا بڑا احتجاج ہوا اس کی شاید تاریخ میں 70% سے زائد ممالک احتجاج کا سلسلہ جی، تو یہ ہے کہ صرف آسٹریلیا نہیں، شاید اس کے بعد نیوزی لینڈ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے، اور اس سے پہلے انگلینڈ، کینیڈا اور کئی دوسری جو یورپین ریاستیں ہیں اور بڑے بڑے ان کا افیکٹو ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس امر کا اظہار کیا ہے اور اپنے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ سپٹمبر میں جو جنرل اسمبلی کا اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے جا رہے اچھا، ہیں۔ یہ اکمل شہزاد صاحب مجھے بتائیے کہ اقوام متحدہ کے اجلاس سے پہلے کس طرح کے خطرات لاحق ہیں فلسطینیوں کو، وہاں کے صحافیوں کو؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ الجزیرہ کے معروف جو صحافی ہیں انس الشریف اپنے 4 صحافی دوستوں سمیت جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اس وقت وہ شہید ان کو نشانہ بنایا گیا ہے جب وہ صحافیوں کے لیے لگائے ہوئے کیمپ میں موجود تھے۔ یعنی کیا اقوام متحدہ کے اجلاس سے پہلے اور پیلسٹائن یا فلسطین کی ریکگنیشن جو ہے اس سے پہلے کیا مزید مظالم کا خطرہ ہے، قتل و غارت کا خطرہ ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب، دلیل کے ساتھ آپ بات وہاں کر سکتے ہیں جہاں دلیل کو تسلیم کیا جائے۔ جی، اب جو فلسطینی ایک تو ڈٹائی اور دوسرا بے شرمی کی جو انتہا ہوتی ہے، وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان صحافی تھا یہ حماس کا نمائندہ تھا یا حماس کے لیے کام کر رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو صحافی ہیں اور خاص طور پہ انویسٹیگیٹو اور خاص طور پہ جو وار زون ہوتا ہے جی جی، اس میں کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کو جو اوپریسو فورسز ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک جو وہاں وہ زمینی حقائق کے ساتھ نپٹ رہے ہوتے ہیں وہاں سے خبر نکالنا اور رپورٹ کرنا، اور خاص طور پہ جس طرح کی اور غزہ پھر میں سچ بولنا، زمینی حقائق بتانا۔ جی، غزہ میں جو بخاری صاحب صورتحال ہے نا وہ بہت ہی، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ دل کو گھیر لیتی ہے دکھ کی کیفیت، کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو ایک جس کو فٹ بال کی دنیا کا پہلے قرار دیا جاتا تھا، وہ جو برازیل کا انٹرنیشنل پلیئر تھا اس کی شکل میں یا اس کے نام سے یا اس کی مماثلت سے اس کو پکارا جاتا تھا، جو وہ بیچارہ جو فٹ بالر ہے انٹرنیشنل وہ بھی خوراک کی تلاش میں تھا جی، جس کو مار دیا گیا۔ تو اس میں یہ کہ اس نے یویفا نے جو یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی جو ہے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے۔ سر یہ تو اس حد تک ہے اکمل صاحب، میں آپ حیران ہو جائیں، 188 جو کھیلوں کے میدان ہیں، جم ہیں، کلبز ہیں، ان کو تباہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ اس طرح کی کوئی نظیر یا مثال نہیں ملتی۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ سرفراز احمد رانا صاحب یہ بتائیے گا، اب ریکگنیشن جو ہے وہ بتدریج ہمیں نظر آ رہی ہے، فلسطین کے حوالے سے پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم نے ان کے مظالم کی ایک طویل داستان ہے، کہاں گئے وہ چائلڈ رائٹس، کہاں گئے وہ خواتین کے حقوق، کہاں گئے وہ بنیادی حقوق، کہاں گئی وہ پوری دنیا جو فوڈ سیکیورٹی کی باتیں کرتی تھی،
کہاں گئی وہ دنیا جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی تھی. اب یہ سلسلہ کیا آپ کو لگتا ہے آگے مزید بڑھے گا, مزید ریکگنیشن کی طرف جا رہی ہے دنیا فلسطین کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ اس حوالے سے آواز اٹھا چکے ہیں؟ جی تھینک یو ڈاکٹر سجاد صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی اور بہت آپ نے شکریہ. جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے گزشتہ 2 سالوں کا یہ دنیا کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین ایک باب رقم کیا گیا ہے. اور جیسے کہ آپ صحافیوں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ 105 صحافیوں کی ابھی تک شہادت ہو چکی ہے جی جب سے اکتوبر 2023 کا یہ سارا معاملہ ہوا اور اسرائیل نے اگریشن شروع کیا. اور نہ صرف یہاں پہ صحافیوں کی شہادتیں ہوئیں, 105 صحافیوں کی شہادتیں ہوئیں, بلکہ 198 جو یونائٹڈ نیشن کے سر, یہ سٹاف اب ممبر تک تھے جو تعداد جو وہاں ہے پہ وہ 200 سے تجاوز کر چکی ہے سرفراز احمد رانا 200 صاحب. سے تجاوز کر چکی ہے. جی شکریہ, مجھے آپ نے درست کیا. اور اسی طرح سے تقریباً 50,000 سے زیادہ جو نہتے جو وہاں پہ غزہ کے معصوم لوگ, جس کے اندر زیادہ تر بچے, خواتین, پریگننٹ خواتین, وہ شہید ہو چکی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ریکگنیشن کی طرف آ رہی ہے. بنیادی طور پہ ایک تو یہ کہ وہاں پہ جتنی بھی مغربی حکومتیں ہیں وہاں پہ ایک پبلک اوپینین جو ان کا ہے, پریشر بلٹ ہو رہا ہے لوگوں کی طرف سے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے اور لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے 2 سال انسانی حقوق کے حوالے سے, جیسا کہ میں نے بتایا, کہ سیاہ ترین دو سال تھے جس کے اندر ایک اگریشن کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. بلکہ یہ اگریشن نہیں, یہ ایتھنک کلینزنگ ہے اور یہ جینوسائیڈ ہے, جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن کے مطابق اور ایتھنک کلینزنگ کے مطابق. اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور اس کے اندر یقیناً جو ہے مغربی حکومتوں کا اسرائیل کو آشیرواد رہی. اور اسرائیل نے مارا, لیکن اسرائیل نے جو آرمز اینڈ ایمونیشن استعمال کیا وہ مغرب کا استعمال کیا یقیناً. تو اس میں ہم مغرب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغرب جو ہے بری و ذمہ ہے اس قتل و غارت سے. جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ کے اندر مغرب کو برابر کا حصے دار اس قتل و غارت کے اندر, اس ایتھنک کلینزنگ کے اندر اور اس نسل کشی کے اندر مغرب کو برابر کا جو حصے دار ہے وہ لکھا جائے گا اور یہ جب تاریخ میں ہوگا. اچھا بالکل. مجھے یہ بتائیے گا سرفراز احمد رانا صاحب, کیونکہ عالمی ضمیر کی بات ہمیشہ ہوتی ہے, اقوام متحدہ کے چارٹر کی اگر ہم بات کریں, اس کے چیپٹر نمبر 1 کی غالباً جو ہے اگر ہم بات کریں, تو وہاں پر کسی بھی آکوپیشن کے خلاف آپ کو آرم سٹرگل کی اجازت دی جاتی ہے, آپ کو سیلف ڈیفنس کی اجازت دی جاتی ہے. اگر کوئی سیلف ڈیفنس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. پھر دوسری جانب ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے, لیکن جب وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر سیز فائر کے لیے ان کے ساتھ معاہدے کر دیے جاتے ہیں. یہ منافقت کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ ڈبل سٹینڈرڈ, میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب یہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس وقت آپ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور پوری دنیا کا جو گلوبل آرڈر ہے وہ گلوبل ڈس آرڈر کے اندر جو تبدیل ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لاء کے اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, خاص طور پہ جو ویسٹرن کمیونٹی ہے, ان کے جو دوہرے معیار, جو ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں, ان کی جو ہپوکریسی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ان کی منافقت کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا بر اعظم نہیں ہے جہاں پہ اس وقت وائلنس نہ ہو اور اس وقت وار نہ ہو, یورپ سمیت. اور یہ اس وقت انٹرنیشنل لاء کی جو کمپلائنس ہے, انہوں نے اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو بھی انہوں نے اس کی اپلیکیشن ایک ریجن کے لیے مختلف ہے, دوسرے ریجن کے لیے مختلف ہے. ایک ریجن کے اندر جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو یہ جنگ کا نام دیتے ہیں, دوسری خطے کے اندر جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اس کو یہ انسانی حقوق. مثال کے طور پہ روس اور یوکرین کے معاملے میں یہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور روس کی یہ مذمت کرتے ہیں, کھڑے ہو کے کلیکٹیو مذمت کرتے ہیں, لیکن جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ جو قتل و غارت اسرائیل مغربی ہتھیاروں کے ساتھ, مغربی پیسے کے ساتھ فلسطین کے اندر کر رہا ہے. تو بنیادی طور پہ یہاں پہ ہمیں اس میں سرفراز احمد رانا صاحب ہم کئی گناہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی قتل و غارت جو ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے, پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی, اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے. اچھا اکمل صاحب, جس طرح بات کر رہے تھے ہمارے سرفراز احمد رانا صاحب بھی عالمی ضمیر کی, پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں عاصم افتخار صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے, رہے گا. پاکستان غزہ پر قبضے کی اسرائیلی منصوبے کی شدید مخالفت کرتا ہے. بات یہ تو سمجھ آتی کہ پاکستان کا روز روشن کی طرح. اب چائنا بھی ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ حمایت میں, اور انہوں نے کہہ دیا ہے, چینی مندوب نے سلامتی کونسل سے ایک خطاب کے دوران, کہ چین غزہ پر اسرائیلی قبضے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مخالفت کرتا ہے.
غزہ فلسطینیوں کا ہے اور غزہ فلسطینی علاقے کا اٹوٹ حصہ ہے. P5 کا ایک پرمننٹ ممبر کا سلامتی کونسل میں یہ بیان دینا، اسٹیٹمنٹ دینا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت نا اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو نیتن یاہو پہ اندرون ملک بھی بہت پریشر ہے اور انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ پریشر ہے. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں ایک اتنا زیادہ ایک کیفیت ہے ڈیلیمے کی اور ایک ایسے المیے کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو بھوک کے مارے وہ خوراک کی تلاش میں جو کچھ امدادی کارروائیاں کچھ انٹرنیشنل ادارے کر رہے ہیں، جہازوں سے پھینکتے ہیں. میں آتے ہوئے ایک رپورٹ سن رہا تھا کہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے حصول کی خاطر لوگ اسی دوران وہ کہیں اس کے سامان کے نیچے آ کے یا اسی دوڑ دھوپ میں ان کی جان چلی جاتی ہے. اکمل صاحب، یہ جو رپورٹس ہو رہی ہیں، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے صحافیوں کو، تبھی تو 200 سے زیادہ صحافیوں کو جو ہے مار دیا گیا کہ وہ سچ بول رہے ہیں. یعنی خوراک کے حصول کے لیے آنے والوں پر بمباری کر دی جاتی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کر دی جاتی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے جو خوراک کے حصول کے لیے آ رہے ہیں. جو دیکھیں یہ سرفراز رانا صاحب نے انٹرنیشنل لاء کی بات کی، یا آپ نے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے کچھ شکوں کا حوالہ دیا، تو اسرائیل جو ہے یہ اس کو آپ کوئی کسی بھی حوالے سے مجھے تو کوئی لاجک نظر نہیں آتی کہ کس طریقے سے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے ایک دوسرے ملک کی ٹیریٹری میں جا کے کہ وہاں جی کہ فلاں کی حکومت ہم گرا دیں گے اور فلاں کی بنا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی لاء کیوں جو اسرائیل کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کامن سینس پہ ہر چیز بیس کرتی ہے نا، اور مقابلہ ہوتا ہے برابر کی جو جنگی قوتیں ہوتی ہیں، اور وہ بیچارے تو مجبور، محقور اور وہ اتنی انتہائی ستم رسیدہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس کہاں سے اسلحہ آ گیا. اور دوسری بات یہ کہ خوراک کے لیے جو نکلے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کو گولیوں سے بون دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ وار کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وار زون میں جو سب سے زیادہ افیکٹی لوگ ہوتے ہیں وہ بے گناہ معصوم بچے ہوتے ہیں، بالکل وہ عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ طبقات ہوتے ہیں جو کمزور طبقات جنہیں کہا اچھا، جاتا یہ ہے. نقطہ بھی آپ کا بڑا اہم ہے. سرفراز صاحب ذرا کنکلوڈ کر دیجئے گا ون لائنر، برابری کی بنیاد پر، ایکویلٹی یا منصفانہ، یہ اقوام عالم جو ہے اور مفادات کی دنیا میں کیا کوئی اس طرح کی آئیڈیل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو آئی آر کی زبان میں، کیونکہ ہم بین الاقوامی تعلقات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور خارجہ پالیسی اور ڈپلومیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں آپ کو انگریزی کے اندر ایک کلاسک پروورب بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس ان آئی آر از آلویز آف اسپیشل کائنڈ. یس، آئی آر میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو انصاف ہے وہ خاص قسم کا ہوتا ہے. جی جی، یہ موریلٹی آئی آر کے اندر میٹر نہیں کرتی ہے. تو لہٰذا جب تک ان کے یہ جو آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، 60,000 لوگ یہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، 60,000 مزید شہید ہو جائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر نہیں جاگے یہ گا آپ جب نے تک جو ان کے بات اوپر کی ہے، یہ میں ملین بلین ڈالر جو ہے نا اس کو جملہ کہوں گا کہ مفادات کی دنیا میں موریلٹی جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جہاں مائٹ از رائٹ والا معاملہ چلے تو وہاں پر ایکویلٹی، برابری، بالکل اکمل صاحب جو ہے وہ ان کا نقطہ بھی بڑا اہم تھا. تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی اور ڈیفینیٹلی دنیا اب اس بات کا ادراک کر رہی ہے، ابھی نہیں تو مزید کچھ عرصے میں اس کا ادراک ہو جائے گا کہ آکوپیشن سے معاملات اور سفارتکاری نہیں چل سکتی، نہ ہی ممالک ترقی کر سکتے ہیں. آکوپیشن کا خاتمہ، جو ٹیریٹریز ہیں اور جو ٹیریٹوریل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر کے ہی ترقی کے سفر کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.